بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 75 سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مواعظ حسنہ، ان میں سے ایک موعظہ بیان کرتے ہیں. اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ یہ جو ہم نماز ظہرین اور نماز مغربین میں، ظہرین میں ظہر کے بعد اور مغربین میں مغرب کے بعد عشاء سے پہلے جو دعا مانگتے ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ نے زرارہ سے یہ فرمایا ہے، زرارہ بن اعین سے، کہ غیبت کبریٰ کے دوران، یہ اب غیبت کبریٰ کے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں. امام علیہ السلام وہ 4 جو نائب خاص ہیں، ان کے بعد آپ کا اس دنیا میں کوئی خصوصی نمائندہ یا وکیل نہیں ہے. غیبت کبریٰ کے دوران مانگے جانے والی یا کی جانے والی دعاؤں میں سب سے افضل جو دعا ہے، عمل، وہ یہ دعا ہے. اچھا، اس دعا کو صرف نماز کی تعقیبات میں، ٹھیک ہے، اس کو نماز کی تعقیبات میں بیان کیا گیا ہے، اس طرح اور اللہم ان مغفرتک ارجو من عملی والتآخر، یا دعائے وحدت جو ہم پڑھتے ہیں، یا وہ دعا جو عاقبت بخیری کے لیے، یہ مفاتی میں بھی ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا تا آخر. اسی طرح اس کو بھی اللہم عرفنی نفسک کو بھی من جملہ تعقیبات نماز میں شمار کیا گیا ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں علماء کرام، خصوصاً میں کل رات کو آیت اللہ جوادی عاملی کی گفتگو سن رہا تھا، اس دعا کو آپ صرف وہ نماز پنجگانہ کی تعقیبات تک اس کو محدود نہ رکھیں. جس طرح صلوات ہر وقت پڑھنا چاہیے، یا مثلاً قل هو اللہ ہر وقت پڑھنی چاہیے. وہ سعد بن معاذ کی جنازہ میں 70,000 یا اس سے زیادہ فرشتوں نے شرکت کی، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ یہ کس عمل کے نتیجے میں آسمان کی فرشتے اس کی جنازہ میں لے کے لیے آئے ہیں، تو جواب ملا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لقراءتی سورۃ التوحید قاعدا وجالسا وذاہبا وآئبا وراکبا وراجلا، اس لیے کہ یہ اپنی زندگی میں ہر حالت میں بیٹھا ہوا ہوتا، کھڑا ہوتا، کہیں جا رہا ہوتا، واپس آتا، پیدل جاتا یا سوار ہو کے جاتا، ہر وقت اس کی زبان پر سورہ قل هو اللہ کی تلاوت جاری رہتی تھی. ہر مسلمان کو سورہ توحید جو ہے نا وہ یاد ہے. ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے. غفلت کے نتیجے میں بہت بڑی سعادتوں سے اور فائدوں سے ہم لوگ محروم رہتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اچھا جی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. معتبر روایت کی روشنی میں یہ تسبیحات 4 سونا اور چاندی کی اینٹوں میں وہ تبدیل ہوتی ہیں، اور جنت میں انسان کے لیے زیر تعمیر محل یا مکان کے استعمال ہوتی ہیں. اسی طرح یہ دعا بھی سب کو جو ہے نا وہ زبانی یاد ہونی چاہیے. اللہم، آپ تو ہمیشہ آتے ہیں نا، اون ہے نا، اون یہ یاد ہے یا نہیں آپ کو؟ نہیں، دیکھو نا اتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں، ابھی تک ان کو یاد نہیں ہوئی ہے. اللہم عرفنی نفسک. دیکھیں مراحل کو آپ دیکھیں، اللہ کی
کو جب تک نہیں پہچانیں گے اس وقت تک رسول کو نہیں پہچانیں گے. رسول کو جب تک نہیں پہچانیں گے، وہ کہتے ہیں کہ آدم خلیفۃ اللہ ہے، جس کا خلیفہ ہے اس کو نہیں پہچانیں گے تو پھر خلیفہ کو کیسے پہچانیں گے؟ اچھا جی، امیر المومنین رسول خدا کے خلیفہ ہیں، علی جس کے خلیفہ ہیں اس کو پہچانیں گے پھر علی کے خلیفوں کو پہچانیں گے نا. اس لیے اللہم عرفنی نفسک، اپنی نفس کی اب بہترین ترجمے کیا ہونا چاہیے؟ معرفت کی توفیق عطا فرما، معرفت کرا، پہچانوا، جو بھی آپ بہترین ترجمہ کر سکیں. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اس لیے کہ اگر میں نے تجھے نہ پہچانا، تو نے اگر اپنے آپ کو نہ پہچانوایا، لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، پھر میں تیرے رسول کی بھی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا. اللہم عرفنی رسولک، اپنی رسول کی معرفت کرا دے، رسول کی معرفت کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، حجت خدا اس کو میں نہیں پہچان سکوں گا. اور اگر خدا نے خواستہ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، پھر میرا مقدر جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی ہے. اچھا، یہ دعا یہاں تک ختم ہوتی ہے. آگے یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ایک الگ دعا ہے. اسی دعا کو یعنی دو دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کا حصہ نہیں ہے یعنی ربنا اللہ کیا ہے وثبت قلوبنا انک انت الغفور الرحیم. یہ یاد کریں اور ہر وقت صلوات، تسبیحات اربعہ اور قل واللہ کی طرح اس دعا کو امام معتبر روایت کے مطابق زرارہ سے امام جعفر صادق نے فرمایا غیبت کبریٰ کے دوران پڑھی جانے والی دعاؤں میں بہترین دعا یہ ہے اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرف نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرف رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرف حجتک ضللت عن دینی. آگے اگر چاہیں تو یہ بھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی.